بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. اللہ کریم نے یہاں کتاب اللہ کے بارے اور اس وحی کے بارے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، دو دلیلیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ لیکن اللہ یشہد، اللہ کریم خود اس بات کا گواہ ہے، کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جس بات پہ خود اللہ کریم اپنی گواہی ثبت فرما دیتے۔ دوسری دلیل جو علم انسانی میں آ سکتی ہے، جو ایسا بندہ جسے نور ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ بھی اگر عقل سلیم ہو اور غیر جانبدار ہو کر دیکھنا چاہے تو اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ فرمایا بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اللہ کریم نے اپنے کمال علم سے نازل فرمایا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں انسانی آبادیاں پھیلیں، وہاں نظام بنے، انسان کا مزاج ایسا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، پھر مل جل کر رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام ترتیب دیا جاتا ہے، کوئی اس کے چلانے والا ہوتا ہے، کبھی وہ بادشاہ کہلاتا ہے، کبھی سردار کہلاتا ہے، کبھی صدر کہلاتا ہے، کبھی وزیر اعظم کہلاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس نظام کو جو معاشرہ یا معاشرے کے چیدہ افراد، دانشور لوگ مل جل کر رہنے کے لیے لین دین کے طریقے، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ، حقوق کا تعین، کہاں تک کسی کا کیا حق بنتا ہے، اس کے حق کا تحفظ کس طرح کیا جائے، جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے سزا کیا دی جائے، لوگوں کی معاشرت میں لین دین، تہذیب و اخلاق، چھوٹے بڑے کے حقوق، شادی، نکاح، بیاہ، اولاد، وراثت، خرید و فروخت، کاروبار، اسی طرح ملکی نظام کو چلانے کے نظام کے کون لوگ اہل ہیں، کیسے انتخاب ہو، نظام کیسا ہو، انسانوں کو کیا حقوق دیے جا سکتے ہیں اور کس حد سے آگے اس کا حق نہیں بنتا بلکہ حقوق سے تجاوز ہوگا، یہ ساری تعیین کون کرے گا؟ معاشرہ کرتا ہے۔
اور یہ بات آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ معاشرے کے چنے ہوئے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو قوانین بنانے پہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قوانین بناتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑی سوچ بچار بحث و تمہیز کے بعد قوانین بنتے ہیں، لیکن پھر ان میں ترامیم کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یعنی وہ جو قانون بنایا گیا وہ ضرورت کو پوری نہیں کر رہا، لہذا اس میں یہ ترمیم کی جائے۔ اب اس میں یہ ترمیم صحیح نہیں ہے، اسے ختم کر دیا جائے اور دوسری ترمیم لائی جائے، یا یہ بھی رہنے دو اور ایک اور ترمیم لے آؤ۔ تو اس طرح سے اس میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ممالک کے چنے ہوئے دانشوروں نے جو بنائے اصول وہ صحیح نہیں تھے، ان میں کمی تھی۔ اور یہ آج کی بات نہیں، یہ ازل سے آ رہی ہے۔ یہ صرف انبیاء و رسل ہیں جن پر وحی الہی آتی ہے، اور جو احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ ناقابل ترمیم ہوتے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پہلے انبیاء تشریف لائے، آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے تو وہ اکیلے تھے اور خود نبی تھے۔ ان کی اولاد ہوئی، اولاد بڑی تو اس میں انبیاء تشریف لائے، اور جوں جوں انسانی آبادیاں بڑھتی چلی گئیں اللہ کے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے، لیکن تمام نبی مخصوص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، خاص آبادیوں کی طرف مبعوث ہوئے، اور خاص اوقات کے لیے مبعوث ہوئے۔ تو انبیاء کی تعلیمات دو طرح کی تھی، ایک اس میں خبر ہوتی تھی اور دوسرے اس میں احکام ہوتے تھے۔ جہاں تک خبر کا تعلق ہے اس میں تو تبدیلی ناممکن ہے، کیونکہ خبر اگر بدل جائے، ایک کے بعد دوسری خبر آئے اور وہ مختلف ہو تو دونوں سچ نہیں ہوتی، ان میں سے ایک غلط ہو گیا۔ تو خبر تھی توحید باری، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، ملائکہ ہے، عرش و کرسی ہے، یہ سارا کچھ جو تھا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، برزخ ہے، محاسبہ ہوگا، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، یہ سارا خبر سے تعلق رکھتا ہے۔ عقائد جو ہیں ان کا تعلق خبر سے ہے، لہذا وہی عقیدہ جو آدم علیہ السلام نے ذات باری کے بارے پیش کیا تھا وہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اور رسول آئے، سب نے وہی پیش کیا، اور وہی عقیدہ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں، خبر تبدیل نہیں ہوتی۔ رہ گئے احکام۔ احکام لوگوں کی استعداد اور لوگوں کے شعور اور ان کی استعداد کار اور قوت اور موسم اور حالات اور ان کے کردار کے مطابق، انسانی کردار نے بھی احکام کو متاثر کیا اور احکام تبدیل ہوتے رہے۔ بعض قوموں کے بارے قرآن نے خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر بہت اچھی اچھی بعض چیزیں حرام کر دی گئیں اور ان پر رکاوٹ لگا دی گئی۔ احکام موقع و محل کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ تب تھا کہ ایک قوم کی طرف اللہ کا نبی مبعوث ہوا، اس قوم کا زمانہ ختم ہو گیا، دنیا سے اٹھ گئی، ختم ہو گئی، یا رہی تو دوسرا نبی صاحب شریعت مبعوث ہوا، اس میں کچھ احکام بدل گئے کہ حالات بدل گئے، لوگوں کی استعداد کار بدل گئی، شعور بدل گیا، جاننے پڑھنے لکھنے کے حالات بدل گئے، یہ ہوتا رہا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کی بعثت ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے تھی۔ آج بھی نبوت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور قیامت تک نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہے گی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ قیامت تک کے لیے طے شدہ ہو گئی۔ اب حضور کے بعد اور وحی ختم ہونے کے بعد اس میں کوئی احکام میں بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یعنی وہ دور بھی گیا۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ جو لوگ اپنے ملک میں رہتے ہیں، قانون بناتے ہیں، وہ دوسرے ملک میں قابل عمل نہیں ہوتے۔ مغرب کے قوانین مشرق میں اور جنوب کے شمال میں قابل عمل نہیں ہوتے، خود ان کے اپنے ملک میں ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو صحرائے عرب میں بیٹھ کر ایک ایسی ہستی جس نے کسی انسان سے ایک لفظ نہیں سیکھا، کسی عالم سے کوئی جملہ نہیں پڑھا، کسی فرد بشر سے کوئی خبر حاصل نہیں کی، قبل بعثت جس کے مہینوں حرا میں اپنے مالک کا نام لیتے ہوئے گزر جاتے تھے، اس ہستی نے جب دعوی نبوت کیا تو ایمان کی خبر بھی دی۔ وہ خبر وہی تھی، لا الہ الا اللہ، جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے دی، جو پہلے انبیاء اور رسول نے دی، وہی حضور نے دی۔ لیکن مشکل ترین کام یہ تھا کہ عرب کے صحراؤں میں بیٹھ کر پورا نصاب زندگی کا بنایا جائے، جس میں فرد کی حال، اس کی ضروریات، اس کے حقوق کی تعیین ہو، پھر معاشرے کے حقوق کی تعیین ہو، مرد و عورت کے حقوق کی تعیین ہو، وراثت کا قانون ہو، خرید و فروخت کا قانون ہو، فوجداری اور دیوانی جھگڑوں اور مقدموں کا قانون ہو، سیاست کے اصول طے کیے جائیں، حکومت اور بادشاہت کرنے کا طریق ہو، جنگ اور صلح کے ضابطے مقرر کر دیے جائیں، کس سے جنگ کی جا سکتی ہے، کس حد تک کی جا سکتی ہے، کہاں پر صلح کی جائے گی اور کس سے تعاون کرنا ہے، یعنی پوری زندگی کا، اور ایک فرد کے لیے یا ایک ملک کے لیے یا ایک قوم کے لیے نہیں، روئے زمین کے لیے بندے کا تعلق رب العالمین سے کیسا ہوگا، اس کا عقیدہ کیا ہو، عبادات وہ کیسے کرے، اس پر فرض کیا ہے، اس میں سنن کیا ہے، نوافل کیا ہے، اس میں واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں، پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کر دم واپسی تک روح زمین کی مخلوق کو کیا کرنا ہے، ایسا متوازن قانون بنایا جائے جس میں ہر ملک میں، ہر موسم میں، ہر حال میں عمل کرنا ممکن ہو۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اور یہ مخلوق کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو ضروریات دی، تکمیل ضروریات کی اسباب و وسائل دیے، اور جس ہستی نے انسان کو خواہشات دیں، اس کی تکمیل کے ذرائع دیے، وہی ان کا مناسب طریقہ کار بھی وضع فرما سکتا ہے۔ لہذا فرمایا، اور دیکھ لیں 1400 سال سے جن خوش نصیبوں کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے، وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، ان کے لباس مختلف ہیں، زبانیں مادری ان کی یا علاقائی یا ملکی مختلف ہیں، کھانے مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، لیکن اذان وہی کہیں گے جو حرم بیت اللہ میں ہوتی ہے۔ نماز میں یہی عبارت پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، رکوع و سجود یہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، وضو یہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، روزہ اسی طرح رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں، اسی طرح زندگی کے باقی امور بھی، حلال و حرام بھی، حتیٰ کہ بچہ کتنا عرصہ دودھ پیے گا،
مرنے کے بعد کسی کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کس کو کیا حصہ ملے گا، زندگی میں کس کے کیا فرائض ہیں، والدین کے حقوق کس حد تک ہیں، ازواج کے حقوق کس حد تک ہیں، اولاد کے حقوق کہاں تک ہیں، پورا نظام حیات، اور پھر ایسا کہ جس میں قیامت تک کسی تبدیلی کی ضرورت پیش نہ آئے، یعنی کبھی یہ موقع نہ آئے کہ جناب زمانہ بدل گیا، حالات بدل گیا، اب اس میں یہ تبدیلی لائی جائے، نہیں، اس جو ہر بدلتے زمانے میں بھی وہ اتنا ہی کارگر، اتنا ہی مفید اور اتنا ہی قابل عمل اور اتنا ہی آسان ہے جتنا روز عمل۔ فرمایا جو سمجھنا چاہے، مومن کے لیے تو یہ دلیل کافی ہے کہ اس پہ اللہ گواہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ جسے نور ایمان نصیب ہے، اللہ کی عظمت پہ یقین ہے، اس کے لیے تو فرمایا لیکن اللہ یشہد، اللہ خود گواہ ہے کہ جو کچھ میرے حبیب نے فرما دیا وہ حق ہے، اس کا گواہ اللہ کافی ہے۔ مومن کے لیے تو کسی دوسری دلیل کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اب رہ گیا جسے نور ایمان نصیب نہیں، اگر اس کا مزاج انسانی صحیح ہے، فطرت درست ہے، وہ کسی جانب جھکتا نہیں، غیر جانبداری سے دیکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا اس چیز کو دیکھ لے کہ بما انزل الیک انزلہ بعلم، اے میرے حبیب آپ پر جو کچھ نازل ہوا اللہ نے اپنے کمال علم سے نازل فرمایا، اور یہ صرف وہی ذات کر سکتی ہے کہ پوری کائنات پر وہ نہ صرف قابل عمل ہو بلکہ عمل کا بہترین طریقہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو نازل فرما دیا، اب حضور کے وصال کے بعد، وحی کے انقطاع کے بعد اب کوئی وحی نئی نازل نہیں ہوگی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اب اس میں کوئی بڑھائے گا تو بھی وہ کافر و گمراہ ہوگا، اس میں سے کچھ گھٹائے گا تو بھی گمراہ ہو جائے گا، عین اسی بات پہ جو قائم رہے گا وہی ہدایت یافتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ تھیں ام ایمن، بہت خدمت کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور بھی اس پہ بہت شفقت فرماتے تھے۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، ان کی ہجرت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ مکہ مکرمہ سے مشرکین سے چھپ چھپا کے نکلی، سامان پاس نہیں تھا، جان بچا کے نکلی، چونکہ ہجرت جب حضور ہجرت فرما چکے تھے، جو کمزور لوگ رہ گئے تھے انہیں اہل مکہ ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے، مجبور کرتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے اور کہتے تھے کفر و شرک میں واپس آ جاؤ۔ تو وہ کہیں چھپ چھپا کر نکل آئے مکہ مکرمہ سے، تو مدینہ منورہ کافی دور تھا، راستے میں گرمی ہوئی، دھوپ نکلی، رات کو کہیں نکلیں، جب دوپہر ہوئی سورج تپا، پانی پاس نہیں تھا، راستے میں کوئی کنواں چشمہ بھی نہ ملا، تو پیاس سے بے حال ہو گئی اور بہت زیادہ پیاس لگی۔ تو فرماتی ہیں عجیب حال ہے، میں سمجھ رہی تھی کہ میں پیاس سے مر جاؤں، جان حلق پہ آ گئی تھی کہ مجھے اوپر سے آواز سی محسوس ہوئی، تو میں نے اوپر دیکھا تو ایک ڈول اوپر سے نیچے آ رہا ہے بڑی تیزی سے، جس کے چلنے سے وہ شوں کی آواز آ رہی ہے، وہ میرے سامنے آ کر رکے اور وہ ڈول پانی سے بھرا ہوا۔ فرماتی ہیں میں نے بڑا پیٹ بھر کے پانی پیا، اس پانی نے نہ صرف میری پیاس بجھائی بلکہ میرے بدن کی ساری توانائی لوٹا دی، مجھے کھانے کی ضرورت بھی نہ رہی۔ اور پھر جتنا عرصہ زندہ رہیں، بہت بزرگ ہو کر کافی عمر پا کر دنیا سے رخصت ہوئی، حضور کے وصال کے بعد زندہ تھیں، اور جب ضعیف ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اتنے مہربان تھے کہ ان کے گھر ملنے تشریف لے جایا کرتے تھے، کہ وہ چلنے سے معذور تھیں، ضعیفہ تھیں، تو خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان کے غریب خانے پہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، ان کی خیریت پوچھنے۔ تو فرماتی ہے اس کے بعد زندگی بھر مجھے پیاس نہیں ہے۔
تو وصال نبوی کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سریرائے خلافت تھے، ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی حضور تشریف لے جایا کرتے تھے ام ایمن کی خیریت پوچھنے، آؤ ہم اس سنت پہ عمل کر لیں۔ تو دونوں ہستیاں مل کر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ضعیفہ تھیں بہت، سلام کیا تو وہ روئیں اور بے پناہ روئیں، بہت زیادہ روئیں، بہت زیادہ روئیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ام ایمن اتنا کیوں رو رہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا تو نہیں ہوئے، دور تو نہیں چلے گئے، حضور کو ہم سے دور تو نہیں چلے گئے، تو آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ حضور تو دور نہیں گئے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمانوں سے وحی کا آنا بند ہو گیا۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم بات پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں اللہ کریم جواب دیتا تھا اور وحی آ جاتی تھی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ہم ادنا سی مخلوق ہیں اللہ کے، اور ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے کن عظمتوں پہ پہنچا دیا کہ ہم سوال پیش کرتے تھے خدمت عالی میں، بات ہم حضور سے کرتے تھے، جب سوال پیش کرتے تھے تو جواب عطا فرماتا تھا اللہ رب العزت۔ تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو سوال کرے اور اسے جواب اللہ دے۔ یہ موج محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھی، وہی منقطع ہو گئی، اب کوئی نیا حکم آسمان سے نازل نہیں ہوگا، اور زمین پر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو حضور کے دیوے احکام میں کمی یا بیشی کرے۔ کمی کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا، بیشی کرنے والا بھی گمراہ ہوگا۔ سو فرمایا میرے حبیب، جو کچھ آپ نے نظام حیات دیا ہے عقیدے، عبادات اور اعمال کا، اس سے میں گواہ ہوں، میں نے عطا کیا۔ اس کا میرے ساتھ ایمان جسے نصیب نہیں ہے، اگر اس میں عقل ہے اور اس کا دماغ صحیح ہے، عقل سلیم ہے، تو پھر وہ یہ دیکھ لے کہ میں نے اپنے کمال علم سے نازل فرمایا ہے، اور عرب کے صحراؤں میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب نے وہ قانون دیا ہے جو قیامت تک قابل عمل ہی نہیں، آسان ترین ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ دیکھیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، آپ اسے بہت اچھی غذا بنا کر دیں، اب اسے تپے مور کا ہے، اس کے اندر فاسد مادے کھول رہے ہیں، ان کی تپش سے وہ جل رہا ہے، اس سے اس کا منہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ آپ اسے شربت پلائیں، وہ کہتے ہیں یہ کڑوا ہے۔ بھئی کڑواہٹ تمہارے منہ میں ہے، شربت تو میٹھا ہے۔ کھانا دیں، وہ کہتا ہے یہ بڑا تلخ ہے، مجھے کڑوا لگ رہا ہے۔ بھئی کڑواہٹ تمہارے منہ میں ہے، تمہارے اندر فاسد مادے ہیں، اس لیے تمہیں کڑوا لگ رہا ہے، یہ تو بڑا لذیذ کھانا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے برائے نام مسلمان بھی بعض دانشور اور بعض حکمران، بعض وہ لوگ جن کے پاس اقتدار ہے اور بعض وہ لوگ جو اپنی عقل پہ نازاں ہیں اور دانشور کہلاتے، وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کی باتیں اور شریعت کی باتیں، اور یہ تو پرانی 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اب اس زمانے میں اس دور میں ان پر عمل کیسے ہو سکتا؟ اور عجیب بات ہمارے ٹیلی ویژن پہ ہو رہا تھا، بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں کس چینل پہ تھی، مجھے یاد نہیں، مجھے چینل یاد بھی نہیں ہوتے اور میرے پاس فرصت بھی نہیں ہوتی، کوئی تھوڑی دیر جو بیٹھتا ہوں تو چلو کوئی خبر یا کوئی ان کا مذاکرہ سن لیں۔ تو وہ نئے سال کی خوشی منانے پہ بات کر رہے تھے کہ نئے سال کی خوشی منانے، تو ایک گروپ تھا کہ نئے بڑے دانشور تھے، ہمارے یہاں دانشور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی بھویں بڑھ جائیں اور سر گنجا ہو جائے، داڑھی منی ہو، منہ میں دانت کوئی نہ رہے، وہ دانشور ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح کے پوپلے منہ والے ایک دو بیٹھے تھے، وہ بڑا زور لگا رہے تھے کہ جی ناچ گانا ہونا چاہیے نئے سال کی آمد پر اور خوشی منانی چاہیے. اور دوسرے کچھ روکنے والے بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے یار نئے سال کی آمد پہ خوشی منانی ہے تو اس کو کوئی طریقہ ہے، مسجد میں چلے جاؤ، جو گزرا ہے سال اس کی خطاؤں کی معافی مانگو، جو نیا آیا ہے اس کے لیے نیکی کی توفیق مانگو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ دم مچا دو؟ تو اس پہ وہ کافی خفا ہو رہے تھے کہ جسے مسجد میں جانا ہے جائے، لیکن جو ڈانس کرنا چاہتا ہے اسے تو اجازت ہونی چاہیے ڈانس کرے. دنیا میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں ڈانس ہوتا ہے. تو جو وہ ہمارا تھا ٹی وی کا اینکر پرسن جو تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ چاہتے ہو کہ ہم دوسری قوموں کی طرح ہوائی جہاز بنائیں، ہم دوسری قوموں کی طرح ترقی کریں، ان کی طرح مشینیں، ان کی طرح گھر، ان کی طرح سہولتیں ہوں، ان کی جیسی سڑکیں ہوں. تو وہ تو ڈانس کرتے ہیں، آپ بھی ڈانس کریں. تو وہ ڈانس کرتے ہیں تو جہاز بنا لیتے ہیں، آپ بھی ڈانس کریں تو آپ بھی جہاز بنا لیں. میں نے کہا آپ کون؟ یہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے کہ آپ کو ٹی وی سننا ہی پڑتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. حالانکہ اب دنیا میں جو مغربی ممالک ہیں ان میں اگر آپ کو ٹیلی ویژن پہ اعتراض ہو تو آپ کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہوتا ہے ایک بٹن دبائیں تو وہ ٹی وی والے آپ کی بات بھی سن، آپ بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ان ظالموں سے پوچھے کہ جس سال کی خوشی پہ تم بحث کر رہے ہو یہ سال عیسوی ہے، ہجری نہیں ہے. سال ہجری تو محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ 2 دن پہلے شروع ہو گیا، اس کا تو نام ہی کسی نے نہیں لیا. یہ خوشی منانے یا منانے کی بحث جس پہ ہو رہی ہے یہ عیسائیوں کا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. اور عیسائیوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا اس دن سے تاریخ شروع ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ما صلبوہ وما قتلوہ، انہیں صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا، انہیں کسی نے قتل کیا ہی نہیں. تو اس کی تو بنیاد ہی جھوٹ پر ہے. اس کی خوشی تم کس خوشی میں منا رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ جن قوموں نے ہوائی جہاز بنایا انہوں نے ڈانس سے ہوائی جہاز اور ناچ گانے اور شراب سے نہیں بنائے. انہوں نے سائنس پڑھی ہے، بچوں کو سائنس پڑھائی ہے. یہاں ہمارے نصاب میں کوئی ایسی چیز بچوں کے نصاب میں شامل ہی نہیں جو انہیں سائنٹسٹ بنا سکے. ہمارے پاس تو لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نظام تعلیم ہے جو صرف کلرک پیدا کر سکتا ہے. سائنٹسٹ اگر کوئی بنتا ہے تو وہ باہر کے کسی ملک میں جا کر بنتا ہے. ہمارا نظام تعلیم ہی اس قابل نہیں ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ بھی اور ہمارے دانشور بھی عجیب ذہنوں کے آدمی ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اسلام کڑوا لگتا ہے، یہ قابل عمل نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر زہریلا مواد ہے، یہ انہیں خود تپے مور کا ہوا ہے، ان کا منہ کڑوا ہے اس لیے انہیں یہ چیزیں کڑوی لگتی ہیں. ورنہ بات اللہ کی ہو، بتائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کڑوی بھی ہو، اس میں تلخی ہو، ناقابل عمل ہو. اور اس پر انہیں ناز بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور لڑتے ہیں حکومت اور اقتدار کے لیے اور لوٹتے ہیں غریبوں کو، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم شہید ہو گئے. یعنی دورے مزے ہیں انہیں، لوٹتے بھی یہی ہیں، غریبوں کو رسوا بھی یہی کرتے ہیں، لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتے ہیں، اور دنیا کے باہر کے ممالک کے بینک بھرے ہوئے ہیں دولت سے، یہاں سے لوٹ کر لے گئے، یہاں بجلی ختم، پانی ختم، آٹا ختم، دال ختم، غریب مر رہا ہے اور ان کے کھربوں ڈالر پڑے ہیں باہر کے بینکوں میں. اور لوٹ مار کر کے جب آپس میں اقتدار کی رسا کشی میں مارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہید ہو گئے. چلو تمہارے تو دونوں جہان بن گئے بھائی، مارے تو غریب گئے، اس جہان میں بھی بھوکے پیاسے رہے اور آخرت بھی تم نے لوٹ لی، جنت بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، شہداء تم ہوگے، تو پھر وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ غریب کو کون، وہاں بھی تم یہی لوٹو گے. میاں اللہ کی بادشاہی میں اندھیر نہیں ہے، وہاں تو ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، ایک ایک سانس کی آمد و شد کا حساب ہوگا.
ایک ایک بات پوچھی جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہمیں بھی وہیں جانا ہے، جا کے دیکھیں گے تمہاری شہادت کا تماشا. یہاں دنیا میں تم کہتے ہو کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، مرتے ہو تو شہید ہو جاتے ہو. یہ کلمے وہاں لکھے ہوئے تم سے پہلے پہنچ چکے ہیں. کرامن کاتبین نے لکھ لیے، اس ہوا لکھ لیتی ہے یار، فضا لکھ لیتی. اب تو سائنس اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ صدیوں پہلے جو آواز کسی کے منہ سے نکلی تھی اسے واپس لایا جائے، اسے ریکارڈ کیا جائے. یعنی وہ آواز ختم نہیں ہوتی، فضائے گردوں میں وہ موجود رہتی ہے، زمین و آسمان کی فضا میں موجود رہتی ہے. اور اب سائنس یہ کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح اب میں بات کر رہا ہوں تو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس طرح سے جو پہلے لوگ چلے گئے دنیا سے اور انہوں نے جو باتیں کی فضا سے ان کو ریکارڈ کیا جائے. اب اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اگر تم فضا سے ریکارڈ کر سکتے ہو تو وہ جس نے فضائیں تخلیق کی ہیں یہ تو اس کا دفتر ہے، اس کے پاس تو موجود ہے. سو فرمایا اللہ کی گواہی کافی ہے. اور پھر جو عقل سے سمجھنا چاہے وہ اس بات کو سمجھے کہ ایک ایسا نظام جو ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے یہ دینا، یہ اللہ کی وحی ہو سکتی ہے. والملائکۃ یشہدون، اور اللہ کے فرشتے بھی اس بات پہ گواہ ہیں کہ یہ حق ہے. وکفا باللہ شہیدا، اور فرمایا اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت بھی باقی نہیں. اللہ کی شہادت اور اللہ کی گواہی کافی ہے. لیکن اگر کسی کی اس سے تسلی نہیں ہوئی اور وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تعلیمات اسلام کو ٹھکرا دیتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے، ہم نے عمل اس کے خلاف کیا تو یہ گناہ ہے. حق وہ ہے، جو میں نے کیا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. اس سے توبہ بھی نصیب ہو سکتی ہے، اللہ معاف بھی فرما سکتا. یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ ناقابل عمل ہے یا وہ غلط ہے، ایک ہی معنی ہے. آپ کہہ دیں کہ یہ ناقابل عمل ہے یا آپ کہہ دیں یہ غلط ہے، ایک ہی معنی ہے. یہ کہنا صریح کفر ہے. اور یہ کہنے والا صرف خود کافر نہیں ہوتا، اس کی باتوں میں آ کر دوسرے لوگ بھی کافر ہوتے ہیں اور ان کا بھی ہدایت کا راستہ روکا جاتا ہے. فرمایا یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور گمراہی میں جاتے. جس نے اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلا دیا، اس بات کا کچھ نہیں بگڑا، اس پہ اللہ گواہ ہے. اس کے دلائل عقلی اور نقلی ہر طرح کے موجود ہیں، لیکن انکار کرنے والا دور، بہت ہی دور، حق سے بہت دور چلا گیا اور بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اللہ اپنی پناہ اور حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے
ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔